یعنی مسلمان دنیا دے عالم جڑے حقی روندے کہ بدعت غالب آتی جاتی ہے. اور یہ زمانہ بالکل وہی معلوم ہوں جڑا اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت ایسا ہونا کہ جس طرح ہلکا کتا کسی کو کٹ جائے نا تو وہ زہر رگ رگ چلا جاتا نا بندے کی. بدعت بھی اس امت دی رگ رگ سے وڑ جانا. نماز بدعت، حج چ بدعت، ہر شہر اینا کچھ نواں بن جانا بے لوگوں نے وہ مگر لگ جانا. جڑے صحیح دسن والے انہوں الٹا برا کر انہوں دے خلاف ہو جانا بھی نہیں جی نہیں ٹھیک گلاں کر دے غلط کر دے. تیسری مثال سنت چوں کہ نویں شے نہیں حضور دی سنت ہے مگر دونوں طریقے حضور دے. ایک تے اینا جم جانا دوجا مٹ جائے اینوں بھی ناجائز قرار دیتا. لوہے دے بارے حدیث پاک سنو کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ سی کہ نماز تو بعد آپ سجے پاسے بھی منہ پھیر کے بہ جاندے سی، جماعت تو بعد کھبے پاسے بھی بہندے سی. ہوں اماماں نے کئیاں نے بنا لیا ساڈے تے بہت پکے نا کہ ادھر بغداد شریف ہے کتب تارا اینو ہی منہ کر کے بہنا. ہور کفر دی گل ہے تارے نوں پوج دے وہ سنت تے وکری گل نہیں دونوں پاسے جدھر مرضی بہ جاؤ نہیں دل چ بنایا پوچھی جا ادھر نوں کہ میں ہاں بغداد شریف ہے ادھر نوں کنڈ کر کے بہنا اور نام مراد بغداد شریف دا کتھوں نبی دے زمانے آ واڑیا تو کر. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماؤندے وانا عبداللہ ابن مسعود قال لا يجل احدكم للشیطان شیئا من صلاۃ. اے سنت نوں سمجھ لو سنت حضور دا طریقہ مگر ذرا حدوں بدیا فرمایا ہن شیطانی رستہ ہو یہ نہیں ٹھیک رہا تو انہوں فرض بنا لیا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کوئی بندہ اپنی نماز چوں شیطان نو حصہ نہ دے. لوگوں نے پوچھا شیطان نو حصہ کیوں دے گا؟ یرا ان حق نہ لے اللہ ینصرف اللہ یمین. فرمایا شیطان نو حصہ دینا ہے کہ وہ اپنے تے لازم سمجھ رہا ہے بے نماز دے سلام تو بعد منہ پھیر کے جڑا نا امام نے بہنا ادھر نو یا اٹھ کے بھی جانا سجے پاس اے اپنے تے لازم سمجھ رہا ہے انہیں بھی اپنی نماز تو شیطان نو حصہ دیتا. بقد رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر ینصرف آئیں سارے کیونکہ میں اللہ کے رسول نے بہت باری دیکھا کہ کھبے پاسے بھی منہ پھیر دے. حالانکہ سنت یا دو میں کھبے مگر ایک چپ جم گیا دوجی سنت مریا میٹ کر دیا ضروری سمجھ لیا فرمایا بھی شیطان دا حصہ تو اپنی نماز مقرر کر. آ دین دی غیرت سمجھو کہ اسلام اس بارے کنا حساس ہے کہ کسی شے نوں اس حد چوں تسی اگے نہیں بدھاؤنا جڑی اللہ رسول نے اگر وہ ضروری نہیں بناؤ بالکل انہوں ضروری جڑا بناؤ گا غلط کردا جڑی سنت ہے انہوں سنت رہن دو فرض جڑا انہوں فرض رہن دو حرام حرام رہے مکروہ مکروہ. ابن مسعود رضی اللہ عنہ جڑا فرمایا کہ اپنی نماز چوں شیطان نو حصہ نہ دیو کہ تسی یہ سمجھ پاوے سجے پاسے ہی منہ پھیرنا یہ بھی دین تبدیلی ہوگی. سجے بھی پھیریا کرو کھبے بھی پھیریا کرو. اتنے پھر شرح کرنے علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ جڑے لکھن والے مشکات شریف دے استاد بھی ہے یعنی استاد نے اپنی زندگی کی شاگردی کتاب نو آرا دیکھ کے شرح کی اور انہوں نقل کیا مولا علی قاری نے وفی ان من اصر علی امر مندوب وجعل عزما ولم یعمل بالرخصہ. سن لو کہ سر ننگے نہیں نماز پڑھنی یعنی فرض بنا لو. کی حکم ہے اس مسئلے کا؟ کچھ بھی نہیں شریعت کے اندر بالکل نہیں. اماموں نے زیادہ آخیا کہ کسی نے مجھے لاپرواہی کر رہا یار اچھا کام نہیں ورنہ آج ہی نہ پڑھتا تو بہت آدھا اتنے نال ہی لکھا کہ جو اس تو ٹوپی لا دینا میں تو خدا کے سامنے عاجز اور بےوکار ہو کے پیش ہونا افضل بہت آدھا انہوں نے بنا کر دیا جی نماز ہی نہیں ہوں مسئلہ لایا یعنی ایک چھوٹی جی گل ایسا بدلنا کہ دین دا انہوں تھم بنا دینا. 353 صفحہ وفی ہے انا من اصر علی امر مندوب آندے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ جڑا فرمایا کہ سجے پاسے منہ پھیرنا جنہیں لازمی سمجھ لیا انہیں بھی اپنی نماز تو شیطان میں حصہ دے. حالانکہ سجے پاسے منہ پھیرنا بھی حضور کی سنت ہے مگر ایک سے جم گیا کھبے نے ناجائز سمجھا. تو یہ پتہ لگا کہ اگر کوئی کام اچھا بھی ہوئے آدمی اتنے اڑ جائے وجہ رسما وہی پکا بنا رہا ہے ورم یعمل بالرخصہ تے دین جڑی چھٹی ہے نا دوجی وہ کرے ہی نہیں کبھی کہ نہیں میں ادھر ہاتھ بھی نہیں لاؤنا پکا دا صاحب مینوں شیطان میرا اضلال فرماؤندے پھر وہ سمجھ لے بے شیطان نے گمراہ کرن تو اپنا حصہ لے لیا انہوں نے دین تو ہٹاتا یہ اپنے نیکی نو روندا پھردا گمراہ ہو جائے. امر مندوب نیک کم تے اڑ جانا میں نیک کم ہی سی تو فرض بنا لیا وکیف من اصر علی بدعت منکر. اگے امام طیبی فرمایا جدوں سنت دا حال ہے کہ وہ بھی سنت ہے مگر وہ اینا جم جانا دوجے پاسے نہیں جانا وہ تک شیطانی کم ہو جاتا. کجا وہ لوگ جڑے بدعت تے جم جاندے اور منکر تے جم جاندے بالکل کریاں گلاں نوں بنا لیندے دین انہاں دا کی حال ہوگا جدوں کہ خود رسول اللہ دی سنت اگر ایڈی ضروری سمجھ لے وہ شیطانی کم ہو جاتا تسی بدعتاں دے جم دے. فکیفا
من اصر علی بدعت و منکر. انہاں دا حال کی ہونا ظالماں دا جڑے پھر نویاں کڑیاں شیاں نوں بنا بیٹھے کہ انہاں نوں چھڈنا ہی کوئی نہیں. اور وہ نقصان بھی سارے دے سامنے سارے جانتے میرا حشر کی ہوں بالکل غلط گل. تو نماز کر لئی نماز دے نال بہت ساری چیزاں رلاتی صلاۃ الغائب کام کوئی برا نہیں مگر تشریع قانون سازی اپنی یہ پارلیمنٹ نو حق ہے سارے دستور بھی وہ قانون سازی کرے. میں اٹھ کے قانون بنا پاویں کڈا وجہ کہانی یار تہاڈا منصب نہیں ہے اللہ دا منصب ہے قانون بناوے کیوں امت اپنی طرفوں کرے. 5 چھیاں وہ پاتیاں ایسیاں جنہاں پر وہ نماز جڑی انہوں علماء نے آخیا ہوں یہ بھائی جائز کوئی نہیں رہی یہ بالکل بدعت ہے اور ناجائز. ایک سے کیتا کہ وہ ایک کام پکا کر رہا کہ نفل نماز با جماعت پڑھنی. حالانکہ جماعت نہ نماز کا سواب 27 گنا کی مگر یہ فرضاں نہیں ہے نا. نفل بھی شروع کر دے سنتا بھی جماعت کرنی ہے فلانی نماز بھی کرنی ہے. تو امام لکھ دے شارع منیا نے صلاۃ الغائب کے بدعت ہونے میں چند دلائل لکھے ہیں کہ یہاں ان کا نقل کرنا مناسب ہے. 5 گورا تمہیں دے رہا جڑے جن پلے بن لے جتنے مرضی چلا دے دینا دنیا کا وڈا مجدد سامنے ہوئے تم نہیں کر سکے. شارع منیا فرماؤں دے بقول منها فعلها بالجماع وهي نافلہ رم یرد بشر کہ با جماعت تسی پڑھنی شروع کر میں انہیں شب برات دی شروع کرتی ہے با جماعت نمازاں صلاۃ التسبیح. تو لکھ دے ہے کہ صلاۃ الغائب دے ناجائز ہونے دی ایک وجہ یہ ہے کہ جماعت نہ پڑھ رہے حالانکہ نفل نماز ہے اور سوائے مخصوص نمازاں دے صلاۃ اسکار کسوف وغیرہ آپ نے پڑھی ہے اور نفل نماز با جماعت کبھی نہیں پڑھی. اس طرح با جماعت پڑھنا ہی بدعت چلی نماز با جماعت شروع ہو گئی نفل نوں تسی یہ فرضاں نہ رلاتا. اگلی دلیل دیتی ہے وَمِنْهَا تَخْصِيصُ سورۃ الاخلاص والقدر ولم يرد بشر. قرآن شریف میں جتوں مرضی قرآن پڑھ لو نماز اس نماز لیے بناتا بھی دے سورہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر پڑھنی ہے سورہ کل بلا پڑھنی کماڑیاں بڑی شان. فرمایا نہیں ہے جڑی تخصیص کرتی کہ قرآن تو چھانٹ کے آندے جب بے اثر نماز چاہیے پڑھنی ہے اختیار تو ان کے نے دیتا خدا نے اطلاع دیتی ہے رسول نے دیتی. تسی قرآن سے کیوں اپنے آپ نے مخصوص کیتا کیڑی اتھارٹی دے تحت انہوں بنایا ولم یرد بشر کوئی منع نہیں آخیا بے منع کی فرمایا شریعت آیا نہیں اللہ کے رسول دسیا کوئی نہیں. تیسری وجہ فرمایا ومنها تخصیص لیلۃ الجمعہ دون غیرها وقد ورد نہیں. پھر صلاۃ الغائب نہیں رکھ لیا کہ رجب دی پہلی جمعرات جڑی جمعرات دی رات انہوں پڑھنا یہ بھی رات جمعے دی رات دی تخصیص جڑی کن دسیا تو اللہ رسول دسیا پھر ٹھیک ہے نہیں تو تسی دین تے بدعتاں کرنے والے کتھوں دی. ومنها ان العامۃ یعتقدون سنہ. چوتھی گل آئی جڑی اگے ہو گئی کہ جے ٹھیک ہی ہوندی تے عوام انہوں ہن ضروری سمجھنے لگتا اس دن اشتہار ہوندے تے نٹدے لوگ یہ سنت نہیں رہی تے مستحب نہیں رہا تے تسی لازم بنا لیا یہ بھی خود بدعت ہونے دی وجہ. اور پنجویں دسی ومن ان الصحابۃ والتابعین ومن بعدهم من المجتہدین لم ينکر عنہ. پنجویں اعتراض بڑی گل ہے کہ نہ یہ صحابہ تو آئی ہے نہ تابعین تو نہ بعد بڑے 4 اماموں نے دسی ہے انہوں تو کوئی نقل نہیں ہے. اس قاعدہ کلیہ سے قدم تجاوز حدود شریعہ کا یہ چند قواعد استخراج کیے ہیں کہ یہ قواعد مثلا واقع ماتحت جن سے کلی کے اور ان سب سے سادہ جزیات کا حکم حاصل ہوتا ہے. خلاصہ بیان ہو رہا آندے شارح منیاں جن نے 5 وجہ دسیاں انہیں وہ ہے جڑی قرآن پاک دی میں پڑھی سی کہ اللہ دیا حداں نوں توڑنا نہیں ادھر ادھر نہیں ہونا. وہ ایک قاعدہ کلیہ جڑا ہے اس جو کئی سارے گر سارے سامنے رکھتے جنہاں نہ کئی جزیات جڑیاں نا 100 مسئلہ آوے نا تسی حل کری جاؤ گے کہ بھائی فلانا قانون جڑا ہوتا ہے غلط. وہ 5 قاعدے دس دیتے. ایک یہ کہ شارع نے جس کا اہتمام و ابتدائی کے ساتھ حکم فرما دیا وہ اس طرح ہوئے جڑا کام اللہ دے رسول نے اہتمام نہ دسیا کہ بعد جماعت پڑھو مسئلہ عہدہ کرو اور جس کو مطلق فرمایا اس میں ابتدائی کا اضافہ نہ ہونا چاہیے. جڑی عام دسی ہے کہ نفل ہے کلے کلے اگر اینا ہی تسی کرتا نا مسیطے رل کے پڑھنی ہے تو بعد جماعت بدعت ہوگی. اس حد تو بڑھ گئی گل جتنے اللہ رسول نے پہلی ہے تدائی اور اہتمام بندوبست نہ جو شروع ہو جائے گا بدعت چلی جائے گا. بس عام رکھو کہ جی کردہ پڑھے یا نہ اشتہار دیو نہ منادی. تدے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں جڑے 6 روزے رمضان تو بعد انہاں دا جنہیں اعلان کیتا سپیکراں دے کہ اٹھو سحری کھاؤ بالکل دین تو نکل گیا. انہیں رمضان شریف کے نال 6 اور روزے وارتے یہ نفلی روزے اٹھتا پھرے کو اٹھتا رکھتا پھرے یعنی دین کنی غیرت ہے عقل نہیں کہ دین نو دین رکھنا دے اللہ رسول من مانی نہیں کر سکتے.
ایک کلیت یہ ہے کہ جڑی شریعت نے چیز آخیا کہ پابندی نہ اور اس طرح بندوبست نہ کرو ادا کرو ورنہ تبدیل حکم شرعی و بدعت ہو جائے گا. جے تسی انہوں پابندی نہ کر لگ پیر بڑے انتظام نہ بدعت ہوگی. دوسرے یہ کہ جس شے کو کسی خصوصیت کے ساتھ فرمایا وہاں تو وہ تخصیص مشروع ہو گئی. جڑی شے آپ نے آخیا کہ قرآن نماز چاہ سورت پڑھو بالکل ٹھیک ہے. جڑی نہیں عام رکھیا ورنہ تخصیص بدعت ہی ہوگی. جیسے آخیا جسوں مرضی قرآن پڑھ لو تسی آخیا نہیں یہ نہ رکھتا چاہ پڑھنا جی رسول اللہ دسیا ٹھیک ہے ورنہ تسی کیوں کھولو آندے یہ بھی بدعت. تیسرا قاعدہ کلیہ تیسرے یہ کہ جہاں کسی زمانہ کو مقرر کر لیا وہاں تو قید زمانہ کی مشروع ہے اتنے تو اس ٹائم تے پڑھنی ورنہ بدعت. ٹائم ہی تسی بنا رہا کہ فلانے وقت پڑھیا کرنا ہے زور بڑے یا سر بڑے فلاں کولوں کھلا رکھو کم جدوں مرضی پڑھے. چوتھی گل چوتھے یہ کہ اگر اس کے ابتدائی یا دوام سے عوام کو افساد عقیدہ حاصل ہو تو اس کا ترک کرنا لازم ہے اگر وہ امر استحباب کے درجہ میں ہو نہ سنت مقدار واجب. چوتھی گل پتہ لگی کہ اگر وہ اچھی گل بھی ہوئے خود شریعت نے بھی دسی ہوئے مگر عوام دا عقیدہ خراب ہو جائے پبلک جڑی انہوں ضروری سمجھنے لگ پائے نہ کرے تو ناراض ہون بے کی کیتا ہے جنازے تو بعد دعا ہی نہیں کی. پڑھوں گا تمہارے سامنے مولانا رضا خان نے کی ایسی سی یہ تو اکھاں پاڑ کے دیکھو وہ سنت عمل کیتا نہیں کیتا تھی ناراض ہوئے کرے جے ایک بل اتوں تک چلنے لگی. سنت اگر اینی ضروری ہو جائے بے عوام ناراض ہو جانا تو چھڈنے وہ سنت چھڑنی پی جاتی تھی بدعت سے ناراض ہوندے پھر لے. تو فرمایا جب عوام دا عقیدہ اتنا خراب ہوئے کہ ایک مستحب شے نو بڑھا کے لازم سمجھنے لگے وہ ترک کرنا لازم ہے. پانچویں یہ کہ جس شے کی اصل قرون ثلاثہ سے نہ ملے وہ بدعت ہے اور ان سب جگہ علم و عمل یہ حکم ہے اور شے اگر فی نفسی جائز ہو مگر ان کی وجود سے بدعت ہو جاتی ہے. بس یہ 5 قاعدہ کلیہ شرعیہ ہیں کہ شارع منیہ نے استفادہ فرمائی اور سب فقہا کے نزدیک بول رہا ہے. بدعت تم سمجھنے یہ 5 کلیے یاد رکھو کہ اگر ٹائم نہیں سی جن نے دسیا تو ٹائم لاتا نہ بدعت. اگر سورت مقرر نہیں سی تو سورت مقرر کی تھی قرآن سے چاہت پڑھنی وہ بھی بدعت. 5 اصول 114 صفحہ براہین قاطعہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ شارع منیہ کبیری حنفی عالم نے 5 گلاں اس نماز میں بدعت کیا. حالانکہ نماز ہی ہے نا نماز کو بری شے خیر و موضوع حضور خدا نے بہت اچھی ہے نماز ہی نہیں مرضی مگر وہ جدو کچھ تبدیلیاں شروع کرتی کولوں اللہ کا دین اسے تڑپ اٹھا کہ تسی آپ شارع بن گئے جے قانون سال خدا دے تختے قبضہ کر رہا کہ امت کو حکم دے پھر دے. کوئی حق نہیں انہاں چیزاں جان دیو. دین اسلام دے اندر انہاں کوئی وجود نہیں کوئی ٹھیک ہے. جن نے بھی دین دی کوئی خدمت کی تھی اللہ تعالیٰ انہوں ذات دے لغزش ہوئی ہے اللہ معاف فرمائے. سب اسی غلطی کرنے والے ہیں بس اس تو سوا چارہ کوئی نہیں. تیرے فضل اتے سانو ناز کریماں تے ہور غرور نہ کائی. تیرے فضل اتے سانو ناز کریماں تے ہور غرور نہ کائی. بحرمت نبی پیارے بخشی کل تکثیر دے ہوئے. معافی تو بغیر چارہ نہیں. رمضان شریف آ رہا خدا جانے ان دنوں باقیاں جو کہہ رہنا کہ نہیں کنے لوگ سال سے بچھڑ گئے. ایک دعا میری بھی اس سلسلے جو میں پھر شاید ذہن چ رہے نا چھوٹی موٹی اج تو بکار اور رمضان سی اگے پیچھے ہو جاؤ اس گل پہ سمجھو سارے جہان دی دعائیں یہ آ گئی. اللہم ان تعذبنی فانا اہل لذالک. اے اللہ اگر تو عذاب کریں تو میں آپ ہی مننا کہ میں اس لائق میں کہڑے منہ نہ آکھا میں سزا دے لائق نہیں. وین تغفر لی فانت اہل لذالک تے جے تو اپنے فضل و کرم نہ بخشنے تے تیری شان دے لائق ہی قصوراں میرے پاؤں تے سزا دے لائق کیا. اللہم ان تعذبنی فانا اہل لذالک وین تغفر لی فانت اہل لذالک. اللہ رحم فرمائے رمضان شریف دے مبارک دن دے دینا سانو کو عمل کرن دی توفیق دے قبول کرے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.